آج کی اس وضاحتی کلاس میں خوش آمدید۔ چلیے سیدھا آج کے زبردست موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم فزکس کے ایک انتہائی بنیادی لیکن اتنی ہی دلچسپ کانسیپٹ کو سمجھیں گے، آخر چیزیں حرکت کیسے کرتی ہیں۔ ہم انرجی یعنی توانائی کے ان خفیہ پہلوؤں کو کھولیں گے جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب ایک رولر کوسٹر اپنی سب سے اونچی جگہ سے اچانک نیچے کی طرف آتی ہے تو آخر کون سی طاقت اسے اتنی تیزی سے دھکیل رہی ہوتی ہے؟ یا پھر جب کوئی بھی چیز آسمان سے زمین پر گرتی ہے تو اس کے پیچھے کون سی نہ دکھنے والی قوت ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں توانائی کی گہرائی میں لے جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر حرکت پیدا کیسے ہوتی ہے۔ آج کی اس وضاحتی کلاس میں ہم جن اہم پوائنٹس پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں حرکت کی توانائی، ذخیرہ شدہ توانائی، ان دونوں کا آپس میں موازنہ، توانائی کی تبدیلی، حقیقی زندگی سے کچھ مثالیں اور آخر میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ۔ تو چلیے بالکل شروع سے اسے سمجھتے ہیں۔ حصہ پہلا، حرکت کی توانائی یعنی دی انرجی آف موشن۔ آخر چلنے پھرنے والی چیزوں میں توانائی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر بتایا جائے تو کائنیٹک انرجی یا حرکت کی توانائی وہ توانائی ہے جو کسی بھی چیز کے چلنے یا حرکت کرنے کی وجہ سے اس میں موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کائنیٹک انرجی ہے۔ یہ انرجی دو خاص چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پہلا، اس چیز کا وزن یعنی میس، اور دوسرا اس کی رفتار یعنی ویلوسٹی کا اسکوائر۔ فارمولا کے حساب سے کے برابر ہے ½ mv² کے۔ سیدھی سی بات ہے، رفتار جتنی زیادہ ہوگی توانائی اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ اب اس تھیورم کو دیکھیے، یہ ورک انرجی تھیورم کو بہترین انداز میں سمجھاتی ہے۔ جب کسی گاڑی پر پیچھے سے زور یا فورس لگایا جاتا ہے تو فزکس کی زبان میں اس پہ ورک ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لگائی گئی طاقت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گاڑی کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، اور ظاہر ہے جب سپیڈ بڑھتی ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی میں بھی فوراً اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بیرونی طاقت تھی اس نے گاڑی کی حرکت میں شامل ہو کر اسے مزید توانائی فراہم کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حصہ 2، ذخیرہ شدہ توانائی یعنی اسٹورنگ اپ پوٹینشیل انرجی۔ حرکت کو تو ہم نے سمجھ لیا، اب دوسرے پہلو کی بات کرتے ہیں، پوٹینشیل انرجی، جسے ہم ذخیرہ شدہ توانائی بھی کہتے ہیں۔ یہ کسی چیز میں اس کی جگہ، اس کی اونچائی یا اس کی بناوٹ کی وجہ سے پہلے سے جمع ہوتی ہے۔ اسے ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی توانائی ہے جو بس اپنا وقت آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جب تک کشش ثقل یعنی گریوٹی جیسی کوئی فورس اس پر اثر نہ کرے، یہ توانائی بالکل خاموشی سے اس جسم کے اندر محفوظ رہتی ہے۔ اور اس کا میتھمیٹکس بہت ہی سیدھا سا ہے۔ فارمولا دیکھیے، U برابر ہے mgh، یعنی میس، گریوٹی اور ہائٹ کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بھاری پتھر کو زمین سے کافی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس میں پوٹینشیل انرجی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ چیز جتنی اونچائی پر ہوگی اس میں جمع شدہ توانائی کا لیول اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ حصہ 3، کائنیٹک بامقابلہ پوٹینشیل انرجی۔ چلیے اب ان دونوں فارم کی انرجیز کا آپس میں آمنا سامنا کرواتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو یاد رکھنا انتہائی آسان ہے۔ کائنیٹک انرجی کا تعلق ہمیشہ حرکت و رفتار سے ہوتا ہے۔ جب تک چیز چل رہی ہے کائنیٹک انرجی موجود ہے۔ دوسری طرف پوٹینشیل انرجی کا تعلق کسی چیز کی پوزیشن، اس کی اونچائی، گریوٹی یا اس کے کھنچاؤ سے ہوتا ہے۔ ایک کا کام چلنا ہے اور دوسری کا کام چلنے کے انتظار میں توانائی کو ذخیرہ کرنا ہے۔ کسی بھی فزیکل سسٹم کو بہتر سمجھنے کے لیے ان دونوں کا فرق جاننا واقعی بہت ضروری ہے۔ یہاں ایز اے ٹیچر میں ایک تھوڑا سا ایڈوانس لیکن بہت اہم پوائنٹ واضح کرنا چاہوں گا۔ اس ٹیبل کو دیکھیں۔ جو فورسز کنزرویٹو ہوتی ہیں جیسے کہ گریوٹی یا اسپرنگز، ان میں ٹوٹل میکینیکل انرجی ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس آبجیکٹ نے کون سا راستہ طے کیا ہے۔ لیکن جو فورسز نان کنزرویٹو ہوتی ہیں جیسے کہ فرکشن یعنی رگڑ یا پھر ہوائی مزاحمت، ان میں توانائی کا کچھ حصہ ہیٹ یعنی گرمی کی شکل میں ہوا میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ فورسز راستے کی لمبائی پر بھی منحصر ہوتی ہیں۔ حصہ 4، دی گریٹ انرجی کنورژن یعنی توانائی کی تبدیلی۔ آج کے سبق کا یہ حصہ سب سے زیادہ ایکسائٹنگ ہے۔
دیکھیے کہ یہ دونوں توانائیاں کس خوبصورتی سے ایک دوسرے میں بدلتی ہیں۔ جب یہ گولا اس ڈھلوان کے بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے تو اونچائی کی وجہ سے اس کی پوٹینشل انرجی بالکل فل ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ نیچے کی طرف لڑکنا شروع کرتا ہے اس کی اونچائی کم ہونے لگتی ہے اور رفتار بڑھنے لگتی ہے، یعنی وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی پوٹینشل انرجی بہت ہی سموتھلی حرکت کرنے والی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سائیکل کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے دوبارہ رولر کوسٹر کی مثال پر چلتے ہیں۔ جب کوسٹر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتی ہے تو وہاں اس کی پوٹینشل انرجی اپنے بالکل عروج پر ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ وہاں سے تیزی سے نیچے گرتی ہے، گریوٹی اس ساری جمع شدہ توانائی کو کائنیٹک انرجی میں بدل دیتی ہے۔ پہاڑی کے بالکل نیچے والے پوائنٹ پر کائنیٹک انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی عظیم رفتار کی وجہ سے کوسٹر اگلی پہاڑی پر آسانی سے چڑھ جاتی ہے، جہاں رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے پر کائنیٹک انرجی واپس پوٹینشل انرجی میں بدل جاتی ہے۔ یہ واقعی انرجی کا ایک اینڈلیس اور خوبصورت چکر ہے۔ ٹوٹل میکینیکل انرجی ایک ایسی مقدار ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، یعنی حرکت کے دوران یہ بالکل محفوظ رہتی ہے۔ یہ جملہ صرف ایک کوٹ نہیں بلکہ فزکس کے سب سے بڑے اصولوں میں سے ایک، لا آف کنزرویشن آف انرجی کی بنیاد ہے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آئیڈیل سسٹم میں فرکشن یعنی رگڑ نہ ہو تو پوٹینشل اور کائنیٹک انرجی دونوں کو ملا کر ٹوٹل ہمیشہ برابر رہتا ہے۔ توانائی کی کل مقدار کہیں نہیں جاتی، وہ بس لگاتار اپنی شیپ بدلتی رہتی ہے۔ حصہ 5، حقیقی زندگی کی مثالیں۔ چلیے اب ان کانسیپٹ کو اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ان چاروں روزمرہ کی مثالوں پر تیزی سے نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا، پینڈولم۔ جب یہ بالکل ٹاپ پر جاتا ہے تو پوٹینشل انرجی بناتا ہے، اور جب واپس تیزی سے نیچے آتا ہے تو کائنیٹک انرجی۔ دوسرا، ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز۔ ڈیم میں جو پانی بہت اونچائی پر روکا گیا ہوتا ہے اس میں پوٹینشل انرجی ہوتی ہے، اور جب وہی پانی تیزی سے نیچے گر کر ٹربائن گھماتا ہے تو وہ کائنیٹک انرجی بن جاتی ہے۔ تیر اندازی کی مثال لیں۔ جب ہم کمان کو پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں تو اس میں الاسٹک پوٹینشل انرجی بڑھ جاتی ہے، اور چھوڑنے پر تیر کائنیٹک انرجی کے زبردست زور سے نکلتا ہے۔ اور آخر میں اگر کوئی بال اوپر سے نیچے گرائی جائے تو وہ جیسے جیسے نیچے آئے گی اپنی اونچائی کھوتی جائے گی اور بدلے میں رفتار پکڑتی جائے گی۔ ان سب کا مرکزی پوائنٹ ایک ہی ہے، انرجی کبھی کہیں غائب نہیں ہوتی، بس ایک فارم سے دوسری فارم میں سوئچ ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور حیران کن فیکٹ دیکھیے۔ ہم سب عام طور پر بجلی کو بس بجلی ہی سمجھتے ہیں، لیکن فزکس یہاں بھی وہی دونوں اصول لاگو کرتی ہے۔ ایک عام بیٹری کے اندر موجود کیمیکلز دراصل سٹورڈ الیکٹریکل پوٹینشل انرجی کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ توانائی بس سرکٹ میں بہنے کا انتظار کر رہی ہے، اور جب یہ انرجی بہنا شروع کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں روم کا بلب روشن کرتی ہے تو وائرز میں فلوئنگ الیکٹرانز کی وہ حرکت الیکٹریکل کائنیٹک انرجی کہلاتی ہے نا دلچسپ؟ سائیکل چلانا تو تقریباً سب کا ہی من پسند مشغلہ ہوتا ہے۔ جب ہم لگاتار پیڈل مارتے ہیں تو اپنے جسم کی طاقت کو کائنیٹک انرجی میں تبدیل کر کے سائیکل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر جب کسی اونچائی یا پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو سانس پھول جاتی ہے اور کافی زور لگانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم دراصل اپنی لگائی ہوئی ساری توانائی کو پوٹینشل انرجی کے طور پر اس اونچائی میں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم پہاڑی کی دوسری طرف سے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں تو بنا پیڈل مارے ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ جمع کی گئی پوٹینشل انرجی اچانک بغیر کسی اضافی محنت کے کائنیٹک انرجی کا مزہ دے رہی ہوتی ہے۔ حصہ 6، دی فائنل ٹیسٹ۔ وقت آ گیا ہے کہ دیکھا جائے اب تک ہم نے کیا سمجھا۔ توانائی نہ تو کبھی تباہ ہوتی ہے اور نہ ہی ضائع ہوتی ہے، یہ صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل جاتی ہے۔ آج ہم نے اسی سنہری اصول کو مختلف اینگل سے واضح کیا ہے۔ چاہے ایک ہیوج رولر کوسٹر کی اونچائی ہو یا سائیکل کی چھوٹی سی ڈھلان، یونیورس کی ٹوٹل انرجی ہمیشہ اتنی ہی رہتی ہے، وہ بس اپنا نیا روپ دھار لیتی ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر توانائی واقعی کبھی ختم یا ضائع نہیں ہوتی تو جب ایک تیز رفتار رولر کوسٹر بریک لگنے پر مکمل طور پر رک جاتی ہے تو اس کی وہ چلنے والی کائنیٹک توانائی آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر فرکشن یعنی رگڑ جیسی فورسز لگاتار انرجی چرا رہی ہیں تو وہ کھوئی ہوئی توانائی آخر کس شکل میں غائب ہوتی ہے؟ اس راز کا تعلق تھرمل انرجی یعنی ہیٹ اور ساؤنڈ انرجی سے ہے، اور یہ ایک ایسی پوائنٹ ہے جو سائنس کو اور بھی زیادہ پراسرار بنا دیتا ہے۔ تب تک اپنے ارد گرد کی ہر چیز کی حرکت کو توانائی کے اس نئے نظریے سے ضرور آبزرو کیجیے۔
इस वजाहती क्लास में आज के लिए बस इतना ही।